ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله وقفا والسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد بزرگان ملت، رہنمایان قوم، معزز مندوبی، لائق قدر حضرات، اساتذہ اکرام و محترم سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا اور اس کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے پتلے کو خیر و شر دونوں قسم کے جذبات سے لیس کیا، اس لیے جب بھی انسان سرکشی پر آمدہ ہو تو اس کی رہبری کے لیے نبی آئے، اور مسلمانوں کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر آخر زمان جناب محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر دیا۔ آپ ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ آپ نے اپنے عمل سے قرآن مجید فرقان حمید کا نمونہ پیش کیا۔ آپ کے ماننے والوں نے آپ کی تعلیمات پر عمل کیا، خوشی و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کی، روزے رکھے، زکات دی، حج کیا، شرک سے پرہیز کیا اور حقوقات پوری طرح ادا کیا۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا میں سکھ روئی عطا کی، ساری دنیا مسلمانوں کے قدموں تلے آ گئی، لیکن افسوس آج اس روئے زمین پر ہم مسلمانوں کا کیا مقام ہے؟ دنیا کی ہر کام چاہے وہ اونچی ہو یا نیچی، سب مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے ڈر پر ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہم مسلمان دنیا میں کم تعداد میں ہیں یا مالی حیثیت سے کمزور ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ نہایت ہی آسان جواب ہے، ہم مسلمانوں نے اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یکسر بھلا دیا ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو مکمل جلدان میں لپیٹ کر الماری کی زینت بنا دیا ہے۔ مرتے وقت مریض کے سامنے بیٹھ کر قرآن پڑھنا اور مرنے کے بعد قرآن خوانی تیجا فاتحہ حد تک محصور کر لیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکات تمام ارکان کی ادائیگی سے اپنے آپ کو بری سمجھ لیا ہے۔ دنیا کی ساری خرافات و بدعات کو گلے لگا لیا ہے۔ دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ کوئی جھوٹا نہیں ہے۔ شراب پینا، حرام کاری کرنا، چیزوں کے ناپ تول میں کمی کرنا، وعدہ خلافی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، چوری کرنا، نشہ اور چیزوں کا استعمال اور ان کی تجارت کرنا، یہ سب ہم مسلمانوں کا وتیرہ ہو گیا ہے۔ جارج برنارڈ ایک مشہور انگریز مفکر نے قرآن مجید اور اسلام مذہب کی بہت تعریف کی، تو اس سے کہا گیا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو اس نے کہا دنیا میں سب سے اچھا اور سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، لیکن سب سے خراب لوگ مسلمان ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کے قانون داں ڈاکٹر امبیڈکر جو دلت ذات کے ہیں، انہوں نے ہندو دھرم چھوڑ کر اور کسی مذہب کی تلاش کی، تو انہیں اسلام مذہب بہت پسند آیا، لیکن مسلمانوں کو دیکھ کر انہوں نے اپنے قوم کو خود مذہب اختیار کرنے کی تلقین کی۔ حاضرین مجلس، آج ہم پر جو آفتیں آ رہی ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کا عذاب ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی پسماندگی کا اصل سبب اپنے دین سے دوری اور اپنے رسول کی نافرمانی ہے۔ نہ ہی ہم دین سیکھتے ہیں اور نہ ہی ہماری دنیا سنورتی ہے۔ دین سے دنیا ہے، نہ کہ دنیا سے دین۔ اسلام دین فطرت سے اس کا مقصد انسانی زندگی کو سنوارنا ہے، اس کا مقصد انسانی زندگی کو سنوارنا ہے۔ تواضع، خاکساری، بردباری بھی ایک صفت ہے، وہ ایسی صفت ہے جس سے اللہ آراستہ انسانوں سے خوش رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ثابت قدمی، جزاعت، محبت، بہادری بھی ایک صفت ہے، وہ ایسی صفت ہے جو انسان کو شہید بنا دیتی ہے اور بے غزار کامیابی کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے جہاں مستقلی کا ذکر تک نہیں۔ یہی وہ جرأت تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ یہی وہ جرأت تھی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھارا کے بتوں کے پاش کر دیا۔ یہی وہ جرأت تھی جس نے نبی آخر الزمان جناب محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سنگلاخ سرزمین کفار کے لرگے میں اعلان حق کرایا۔ ذرا سوچیے تو، اگر مسلمانوں میں جرأت و ہمت اور جواں مردی نہ ہوتی تو کیا وہ جنگ بدر میں 313 ہوئے 1000 کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ اسی کو علامہ اقبال نے یوں فرمایا ہے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اسامین اکرام، اگر عزم اور شجاعت و بہادری کا جذبہ ان خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ اور دیگر صحابہ اکرام کے اندر نہ ہوتا تو کیا وہ ایران اور عمان کا تختہ الٹ سکتے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسی طرح قرآن ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں پورے عزم کے ساتھ لگ جائے، دشمن چہر جانب سے گھیرے ہوئے ہوں، تیروں
तरफ भागना नहीं है। नौजवान इस्लाम, जबकि आज के दौर में हम एक हंगामी दौर से गुजर रहे हैं, फसादात के बगुले मुल्क के गोशे गोशे और देश के हर खित्ते में नाच रहे हैं। ऐसे दौर में हमारे अंदर जुराअत और हिम्मत का वो अजीम खजाना पैदा होना चाहिए जो हमें हर मौके पर साबित कदम रखे और दुश्मन को ये मालूम हो जाए कि मुसलमान कोई कादर होने नहीं जिसे काट कर फेंक दिया जाए, बल्कि ये वो समंदर की लहरें हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता। ये वो तलावर दरख्त है जिसे फादुबारा तूफान अपनी जगह से हिला नहीं सकता। ये वो आहने सुतून है जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहि व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब सदर और हाज़रीन मजलिस, सबसे पहले मैं खुदावंद कुद्दूस का हज़ारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि इस अजीब मौके पर आप हज़रात के सामने लबकुशाई की ज़रूरत थी। दुआ करें अल्लाह जल्ले शान हज़्ब मौजू बोलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात, इस मौके पर मदारिस की अहमियत पर रोशनी डालना चाहती हूँ। ये मदारिस जो पेश नजर है बहुत से झोपड़ियों और छप्परों की शक्ल में है। कोई बेशक कलिए, कोई बेहतरीन व शानदार इमारतों की शक्ल में है। ये सब इस्लाम के मजबूत किले हैं, दीन के आईने हिसाब है। ये इस्लामिक कल्चर व ताकत के आनेदार है। ये अखलास और ईमान और अखलाक और रूहानियत के सरचश्मे है। यहाँ मुर्दार दिलों को जिंदगी मिलती है, यहाँ किशंगान को सिराती मिलती है। यहाँ तलबा के कुलूब में अखुवत व हमदर्दी, मुसावत और वफादारी की तुमरेज़ी की जाती है। आने वाली जिंदगी के लिए इसे ट्रेनिंग दी जाती है, जिस सवालों के जवाब याद कराए जाते हैं। दोस्तों, बहुत से हज़रात हकीकत जानने लगे हैं कि ये दुनिया बहुत तरक्की कर गई है। इसमें बहुत सी नई चीजों के इजाद हो रहे हैं, तरह तरह के इंकशाफात हो रहे हैं। इन साइंसी जायदाद ने बहुत सी चीजों का इनकार किया है, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं कि किसी ने इस दो गज जमीन के टुकड़े का भी इनकार किया है? आया कोई आयत शरीफ के हिस्से का भी मुनकर है? इरशाद रब्बानी है, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। जिंदगी को भी कोई वापस ला सका है। गुज़िश्ता लम्हात में किसी की बस में है, सांस की रफ्तार पर भी किसी का काबू हुआ है। उन सब का जवाब आप ही देंगे। यकीनन ये काम आज तक किसी से न हुआ है और न ही क़यामत तक होगा। जब हमें उसका यकीन है कि मरना जरूर है, मीज़ान अदल का वजूद और हिसाब व किताब होना है। जिसने पैदा किया है वो जिंदगी के बारे में पूछेगा, उन नेमतों के बारे में सवाल करेगा। कब्र में सवालों जवाब होंगे, उन सवालात के जवाबात की मशक़ तमीर कराई जाएगी। दोस्तों, मालो दौलत बेहतरीन कॉलेज बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं दे सकते और काली हुकूमत और माहिरीन कानून इसके जवाब से कासिर है। ये जवाब अगर मिल सकता है तो इन्हें मदरस से मुकातिब से, ये सबक अगर हासिल हो सकता है तो इन्हें गोया नशीन उलमा किरामी से और इन्हें फ़िरका पोश और ज़िक्रुल्लाह में मशहूर होने वाले हज़रात से अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, नबूश इन फ़िरका पोशों की इरादत हो तो देखेंगे, नबूश इन फ़िरका पोशों की इरादत हो तो देखेंगे। ये बेवज़ा लिए बैठे हैं अपनी आँख से हमें, इसलिए सदाबहार जिंदगी के लिए जहाँ हमेशा हमेश रहना है, वहाँ की तैयारी के लिए, अकायद व अफ़कार सही संभालने के लिए इन मदारिस का होना नामुमकिन है। सामाईन इकराम और मेरे अजीज साथियों, और इन मदारिस से ऐसे वो शान कारनामे अंजाम दिए हैं जो नाकाबिल फरामोश है। हज़रात, उस वक्त जो चप्पे चप्पे पर मुकातिब मदारिस कायम है, ये बहुत बड़ी नेमत है। ये मदारिस इस माशरे में है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये अल्लाह रसूल से आशना करने का एक कभी जरिया है जो हम सबका मकसद हकीकी है। इसलिए हम सबका ताल्लुक भी इनसे ऐसा ही होना चाहिए जैसे जिस्म का रूह से, आफताब का रोशनी से और फूलों का खुशबू से। अगर ये ताल्लुक बाकी है तो समझ लीजिए कि जिस्म रूह दोनों जुदा है। अगर ये ताल्लुक खत्म हुआ तो सबका खुदा ही हाफिज़ है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बहुत नाक़िज़ुल अक़्ल वो कलीलुल अक़्ल इंसान अपनी ज़ुबान बुलंद से कहते हैं कि इन मदारिस से क्या मिलता है। इन सबसे नौकरी और डिग्री नहीं मिलती। यहाँ के अफराद काम पर बार होते हैं, उनमें शऊर बेदारी नहीं आती। उन कशेमों से मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहती हूँ कि रोजी और रोटी का मसला कोई मसला नहीं, उसका वादा खुदावंद कुद्दूस ने हमसे किया है। इरशाद रब्बानी है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहु रिज़्क़ुहा। और ये भी तयशुदा बात है कि रोज़ी का ताल्लुक किस्मत से, अकल से नहीं। अगर अकल से होता तो बेवकूफ भूखे मरते।
لیکن نظام قدرت صرف خوش ہے. اس لیے مسلمانوں کا اصل مقصد اور مقصد زندگی پیغام خداوند ہے. میرے محترم دوستوں، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ نے دیکھا ہے کہ زمانے نے کئی بار کرپٹ دی، تاریخ کی دھارے نے کئی بار اپنی بہاؤں کا رخ بدلا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے گوشے گوشے میں اندلس 800 سال پرانی تاریخ بار بار دہرائی جاتی ہے. اسلام اور مسلمان خوشی کا سیلاب بار بار ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے. وقت کی خونخوار وحشی ان معصوم بچوں کی مسکراہٹوں کو چھین کر ان کو رونے پر مجبور کر رہے ہیں اور قوم کی معصوم بیٹیوں اور بہنوں کی عصمتیں بار بار لوٹی جا رہی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ملک کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں محفوظ ہوں. مدارس اسلامیہ کے طالب علم ہوں، آج ہم جس نازک دور سے گزر رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ فرزند اسلام پر ایسا نازک دور نہیں آیا. مگر میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا آپ نے کبھی قوم کے اس نازک اور پیچیدہ مسئلے پر سنجیدگی سے غور کیا ہے اور کچھ سوچا ہے؟ کیا آپ نے کبھی قوم کے جان لیوا دکھوں کی دفاع کی ترکیب سوچی ہے؟ کیا آپ نے کبھی قوم کی پشتی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر سوچیے کہ آپ قوم کی کیا خدمت کر سکتے ہیں اور قوم کی فلاح کے لیے کیا سوچ سکتے ہیں. اگر وہ چاہے تو کیا کر سکتے ہیں، مگر اس کو روپے کے عوض خرید کر زبان پر تالا لگا دیا ہے. سامعین کرام، اگر کوئی مذہبی اور قوم پرست لیڈر کچھ کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کے خلاف قوم میں نفرت اور دشمنی بڑھ دی جاتی ہے. بہرحال اب تو ہمیں اپنی طور سے سوچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہمارے پاس وہ کون سا آب و حیات ہے جس کے ذریعے ہم قوم کی ڈوبتی کشتی کو نکال کر ساحل پر لا سکتے ہیں. ہمارے پاس وہ کون سا آب و حیات ہے جس کی مردہ رگوں میں روح ڈال سکتا ہے. حاجی ساتھیوں، آپ کے پاس حکومت ہے جو دیکھتے ساری دنیا کو دیر کر کے گھٹے بٹھا دے گی. آپ کے پاس وہ ظہور ہے جو زمانے کے پاس نہیں ہے. ارے آپ کے پاس کیا نہیں ہے؟ آپ چاہیں تو جنگل کے بے زبان جانور آپ کے تابع ہوں گے. اگر آپ چاہیں تو ٹھاٹے مارتا سمندر راستہ دینے کے لیے بے قرار ہو جائے. اگر آپ چاہیں تو خشک دریا میں روان لیا جائے. اگر آپ چاہیں تو قوم کی پس مردہ رگوں میں زندگی کی آتش شیال کر دیں. آپ دولت مند نہیں نہ صحیح، آپ صاحب و اقتدار نہیں نہ صحیح، مگر آپ علم و اخلاق، ایمان و یقین، عزم و عمل، زبان و قلم کی دولت سے مالا مال ہے. آپ کے پاس علم ہے، اخلاق ہے، محبت ہے، اعتدال ہے، تہذیب ہے، سلیقہ ہے، زبان ہے، بیان ہے، اور سب سے بڑی دولت آپ کے پاس عالمگیر صداقت کی حقانیت ہے. دوستوں، قوم اگر مردہ ہے تو اسے زندہ کرنے کا وہ حیات آپ کے پاس موجود ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم یہاں سے اسلام پڑھ کر نکلیں کہ ہمیں کسی بھی میدان میں جانا پڑے تو اس کے لیے ہم وہاں پر تیار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ سننے کی توفیق عطا فرمائے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ مدرسہ ہے جناب تیرا میں قدا نہیں ہے ساکی. یہ مدرسہ ہے جناب تیرا میں قدا نہیں ہے ساکی. یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ لو بیٹا منتشا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب صدر مشفق، اساتذہ کرام، معزز مہمانان اعظام اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس رونق بھری محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے علامہ اقبال کا وہ مشہور شعر، یقین محکم عمل پہن محبت فاتح ہے عالم. یقین محکم عمل پہن محبت فاتح ہے عالم. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. حضرات گرامی، دنیا میں دلیری اور شجاعت اور جنگ و جوئی اور سپہ سالاری کی عظیم الشان کارناموں کی کمی نہیں ہے. تاریخ شاہد ہے کہ مختلف ادوار میں اس قلعہ ارض پر ایسی زلزلہ بردوش ہستیاں اٹھتی رہی کہ جن کی صدائے بازگشت سے ایمان راسخ اور عزم مصمم سے دنیا کی کایا پلٹ گئی ہو، اور جنہوں نے اپنے قوموں کی تقدیروں کو پلٹ دیا ہو، انہوں نے بابانگ دوہر اعلان کلمۃ الحق بلند کیا اور مرجھائے ہوئے گلشن میں پھر سے تازہ پھول کھلائے. راکھ کے کرمن کو گلستان بنا دیا. یہ سب کیا تھا؟ ایمان کی حرارت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی. محترم حضرات، ایمان ہی مومن کی اصل قیمت ہے. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایمان ہی وہ طاقت ہے جو عزم راسخ اور عمل پہن کی دعوت دیتا ہو. ہم صحیح معنوں میں صاحب ایمان ہو. ہمارے سینوں میں ایمان و یقین، ثبات و استقامت اور ولولے جہاد کی چنگاری ہو. ہم اسلامی پیغام کے صرف حامل ہی نہ ہو بلکہ ہمیں اس پر فخر و ناز ہو. مستقل بذات اور صاحب پیغام قوم ہو کہ جنہوں نے ماضی میں اپنے ایمان اور ثبات و استقامت سے
سے اپنے شاندار کارناموں کے ذریعے پورے عالم کو لرزہ پر انداز کر دیا تھا، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس قوم کے فرزند ارجمند ہیں کہ جنہوں نے کبھی افریقہ کے صحرا میں جا کر اذانیں دی، تو کبھی ایران اور روما کے کلیسا میں جا کر نماز پڑھی، تو کبھی میدان کارزار کے گھمسان میں رنگ کے مسلح بچھا دیے۔ اسی کو علامہ اقبال نے یوں فرمایا ہے کہ تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی عطائیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحرا میں، شان آنکھوں میں ناچستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ سامعین اکرام، عقیدوں کی وحدت، یقینی محکم اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انقلاب برپا کر دیا تھا کہ پورے عالم میں اعلان کلمۃ الحق کا شور مچا ہوا تھا۔ لیکن افسوس صد افسوس، مسلمانوں میں آج غفلت و سرشاری کی انتہا ہو چکی ہے، اور ہم نے اپنے غفلت و سرشاری کی انتہا کو کھو دیا اور اپنے خالق کو بھلا دیا۔ لیکن ہمارا وصف تو یہ بتلایا گیا ہے، اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین، اور ہمارے اسلاف کی تو یہ تعریف کی گئی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، لیکن ہم نے اپنے اسلاف کے تمام کارناموں کو پروفیسر کر دیا اور دنیا کی مغضوب علیہ قوموں کی برائیاں حس کر لی۔ ہم اپنوں کے آگے سرکش ہو گئے اور غیروں کے آگے جھک گئے۔ ہم نے اپنے پروردگار کے آگے دست سوال دراز نہیں کیا، لیکن بندوں کے دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑے چلنے لگے، اور ہم نے اپنے شہنشاہ اور سما کے احکام کی نافرمانی کی اور اس کے رسول کے خلاف ورزی کی، تو ہم ذلیل و رسوا ہو گئے۔ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ نوجوانان اسلام، آج بڑے پیمانے پر ارتداد کے جو خطرے پیدا ہو رہے ہیں اور مسلمانوں میں غفلت و بددینی بے حسی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے سد باب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ محترم حضرات، اس کا حل رسول کے نافذ کردہ احکام کی اتباع میں اور اس پر گامزن رہنے میں ہے، اور جب اللہ اور رسول کی اتباع میں ہم کامل ہو جائیں گے، تبھی یقین محکم عمل فہم اور محبت فاتح عالم اور ولولہ جہاد کی تمام صفات خود بخود پیدا ہو جائے گی، اور یہ بات خدا اور رسول سے سچی محبت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ خدا اور رسول کی محبت محض مطالعے سے یا غور و فکر یا ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ محبت و ایثار پیدا کرنے کے لیے سیرت نبوی کا گہرا مطالعہ ضروری ہے، اور اس کو اپنی یومیہ زندگی میں اپنانا ضروری ہے۔ آج ہمارے پاس قرآن اور سیرت نبوی سے زیادہ مسیحا نفس بلکہ حیات آخری انقلاب انگیز موضوع کوئی چیز نہیں ہے، جس چیز پر ہم فخر کر سکتے ہیں، جو ہمارے پاس طاقت کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے، جس سے ہم قلوب کو مسکر کر سکتے ہیں، جس سے ہم انانیت کی نفس اور شرارتوں کو اور جذبات کو مغلوب کر سکتے ہیں، جس سے ہم دل کی دنیا بدل سکتے ہیں، جس سے ہم آسمان کی پستی سے زمین کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں، وہ ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم۔ سامعین اکرام، قرآن سے آپ کی وہ طاقت ابل رہی ہے، حیات آخری کے چشمے ابل رہے ہیں، جو کرنے اول میں ابلے اور پھیلے، جس کے ذریعے کرنے اول کے مسلمانوں نے کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج کو تاراج کر دیا۔
وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. رومانا